بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ متن العقیدۃ الطحاویہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور مختلف عقائد کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا تھا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ غلبت مشیتہ المشیات كلها وغلب قضاؤہ الحیل كلها کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور مرضی سے جاری ہے، چل رہی ہے، اس کے علم سے، اس کی قضا سے، اس کے قدر سے، اس کے فیصلے سے، اس کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں۔ غلبت مشیتہ المشیات کلہا، اس کی مشیت نے غلبہ پایا ہے تمام کی تمام مشیتوں پر، جو عام انسانوں کی خواہشات اور مشیتیں ہیں ان پر اس کی مشیت کو غلبہ ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو فیصلہ ہے، قضا ہے، وہ تمام کے تمام جو حیلے ہیں اور ارادے ہیں ان سب کے اوپر اور تدبیروں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وہو غیر ظالم ابدا، اور وہ ہمیشہ سے ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں کہ یفعل لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات، اور زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح زندوں کا مردوں کے لیے صدقہ دینا، منفعۃ للاموات، یہ مردوں کے لیے منفعت ہے، فائدہ ہے۔ تو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے حوالے سے یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جو زندہ ہیں وہ مردوں کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اور منفعت مردوں تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح جو صدقہ کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، ایصال ثواب۔ ٹھیک ہے، اب اس پر آپ کو کئی دلائل ملیں گے، لیکن اتنے پرانے عالم، اتنے پرانے بزرگ جب اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ اہل السنہ میں حق پر وہی ہیں جو آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ واللہ تعالی یستجیب الدعوات، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ویقضی الحاجات، اور اسی طرح حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہر شے ہے، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اور کوئی بھی شے اس کا مالک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا غَنِيَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طُرْفَةَ عَيْنٍ یا طرفۃ عین، اور اسی طرح کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی سے بے نیاز اور غنی نہیں ہو سکتی پلک جھپکنے کی مقدار بھی، ٹھیک ہے، یعنی بہت کم لمحے کے لیے بھی کوئی اللہ تبارک و تعالی سے استغنا حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ بے نیاز ہو جائے اس سے۔ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طُرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو چکا ہے، اگرچہ پلک جھپکنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ، اور وہ ہلاکت والوں میں سے ہو جائے گا۔ حین کا مطلب ہلاکت۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ یغضب و یرضا، اور اللہ تبارک و تعالی غضب بھی فرماتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے نیک بندوں سے راضی ہوتا ہے، گناہگار بندوں پر غضب فرماتا ہے۔ لا کا احد من الورا، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح سے کسی انسان کو مخلوقات میں سے غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی بھی اسی طرح ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس طرح کی صفات ہیں اور دیگر صفات بھی، ان کے متعلق امام بیضاوی نے اور دیگر علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو اس طرح کے عقائد ہیں، اس طرح کی جو اس کی صفات ہیں، ان صفات کے غایت والے معنی مراد لیے جائیں گے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ غایت والے معنی، انتہائی معنی۔ اب مثال کے طور پر غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ ہونا۔ تو جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چہرے کے آثار بدل جاتے ہیں، اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ جس پر غصہ کر رہا ہوتا ہے، غاضب جو ہوتا ہے، وہ مغضوب کے اوپر اپنے غصے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مغضوب کو کوئی سزا دے گا، مارے گا، یا کچھ اس طرح کا معاملہ کرے گا۔ تو اب اس میں دیکھیے غضب کا جو پروسیس ہے، اس میں کتنی چیزیں ہو گئی، چہرے کے رنگ کا بدلنا اور خون کا کھولنا، خون کے اندر شدت آ جاتی ہے، اس کے اندر کھولنے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ تو جسم کی صفات ہیں، چہرہ، خون کا کھولنا، یہ جسم کی صفات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح رحمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر، کسی مصیبت میں، آزمائش میں کسی کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ اس کا دل نرم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رحم آ جانا۔ اب دل جو ہے یہ بھی جسم کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اجسام کی صفات میں سے ہے، دل کا نرم ہونا۔ تو پھر رحم کا معنی کیا ہوا، غضب کا معنی کیا ہوا، رضا کا معنی ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے جو معنی بیان کیا، فرمایا کہ انتہائی معنی لے۔ رحم کا انتہائی معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو جب کسی پر رحم آئے تو بالآخر جو بھی پروسیس ہو، آخر میں آ کر وہ اسے کسی نہ کسی انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ غضب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی پر غصہ آیا تو بالآخر وہ اس کو کوئی سزا دے گا، مارے گا، کچھ ایسا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی رحمان، رحیم، غضب، رضا، یہ جتنی بھی صفات ہیں آپ استعمال کرتے تو ان کے انتہائی معنی استعمال ہوں گے۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر اکرام فرما دینا،
غضب کا معنی یہ ہے کہ کسی کو سزا دے دینا، تو فرمایا کہ ان اللہ تعالی یغضب، اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے، لیکن ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا کاحد من الورا، غضب بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رضا بھی فرماتا ہے، لیکن جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی ایک کی طرح نہیں، جس طرح سے مخلوق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ اچھا، تو ارشاد فرمائے کہ ان اللہ تعالی یغضب و یرضا لا کاحد من الورا، مخلوق میں سے کسی ایک کی طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط سے کام نہیں لیتے۔ افراط کا مطلب بہت زیادہ زیادتی کر لینا، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو بلا وجہ دوسرے پر فضیلت دے دی اور اس سے محض محبت کی بنیاد پر بہت زیادتی کر لی، نہیں، محبت میں سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان برابر ہیں۔ ولا نتبرع من احد منہم، اور ان میں سے ہم کسی کے کیا تبرع بھی نہیں کرتے۔ تبرع کا معنی ہوتا ہے بیزاری اور معاذ اللہ گستاخی، ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی، کسی سے بیزاری کا جو ہے وہ انداز اختیار کرنا، گستاخی، یہ بھی نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُم، اور اسی طرح ہم ان لوگوں سے بھی بغض رکھتے ہیں جو بغیر خیر کے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم ان کی محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں۔ وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ہم ان کی نفرت کو، ان کے بغض کو کفر، نفاق اور طغیان یعنی گمراہی سمجھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ثابت کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامتی، کس بنیاد پر؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور تمام کی تمام امت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدم کی وجہ سے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام امت پر ان کو مقدم رکھا، تو اس لیے خلافت میں بھی یہی ترتیب ہم جاری رکھیں گے۔ ثم لعمر بن الخطاب، اور اس کے بعد ہم خلافت کو ثابت کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ثم لعثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور ثم لعلی بن ابی طالب، پھر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ
وہم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہتدون الذین قضوا بالحق وکانوا بہ یعدلون۔ یہ وہ افراد ہیں جو کہ خلفائے راشدین ہیں اور ایسا گروہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ الذین قضوا بالحق، جنہوں نے معاملات کا جو فیصلہ کیا وہ کیسے کیا؟ حق کے ساتھ کیا، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ عدل کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہو؟ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد یعنی خلفائے راشدین کے بعد وہ 10 افراد کہ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، وبشرہم بالجنہ، اور جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، یعنی عشرہ مبشرہ۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا۔ لیکن عشرہ مبشرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہ افراد ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیک وقت ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی، ایک ہی روایت میں، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی مجلس میں۔ اس لیے ان کو تخصیص کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نشہد لہم بالجنت، ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، علامہ شہید لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بنیاد پر کہ جس بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ وقولہ الحق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول حق ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اجمالاً اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے ان حضرات کو اجمالی طور پر جو ہے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا جنت ہی ہے۔ تو بالاجمالی طور پر تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 کی تخصیص ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضور کا قول حق ہے، وہم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحۃ والزبیر والسعد والسعید وعبد الرحمن بن عوف وابو عبیدہ بن الجراح وہو امین هذه الامہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور یہی یعنی ابو عبیدہ بن جراح کا لقب امین هذه الامہ بھی ہے کہ اس امت کے امانت دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو۔ ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد بری من نفاق۔ اور جس شخص نے اپنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے متعلق اچھی کی، یعنی اپنے قول کو اچھا رکھا، اور آپ کے ازواج مطہرات کے متعلق یہ قول رکھا کہ آپ تمام برائیوں سے پاک تھیں، آپ کی ذریات جو کہ مقدس ہیں، آپ کی اولاد، ان کو ہر رجس، ہر گندگی، ہر برائی سے پاک جانا، تو وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والعشر، اور وہ علماء سلف جو گزر چکے ہیں اور جو ان کے بعد تابعین آئے، ٹھیک ہے، یہ اہل خیر اور اہل عصر ہیں، یعنی بھلائی والے اور عصر والے ہیں۔
وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظْرِ، فقہ والے بھی ہیں اور نظر و فکر غور و فکر کرنے والے لوگ بھی ہیں. لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ. ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، اور جو ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرے گا تو وہ حق کے راستے پر نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ولا نفضل احد من الاولیاء علی احد من الانبیاء. اچھا، جو اس امت کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، اس امت کے جو اولیاء ہیں اور ولی ہیں، وہ نبیوں میں سے کسی ایک پر ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے اور ہم فضیلت نہیں دیتے. وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ تمام اولیاء سے افضل ہے. ایک جو نبی ہوتا ہے وہ تمام اولیاء سے افضل ہوتا ہے. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَتِهِمْ، اور جو ان کی کرامتیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَتِهِمْ، اور جو ان کی روایات ثقات سے آئی ہیں ان کی صحت کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِإِشْتِرَاطِ السَّاعَةِ، اور ہم جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں. منہا خروج الدجال، انہی میں سے دجال کا خروج بھی ہے. ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء، آسمان سے. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وخروج دابۃ الارض من موضعها، اور جو دابۃ الارض ہے یہ اپنی جگہ سے نکلے گا. ولا نصدق کاہنا ولا عرافا، ہم کسی کاہن اور نجومی کی تصدیق نہیں کرتے. ولا من يدعی شیئا بالخلاف الکتاب والسنۃ واجماع الامت، اسی طرح ہم جو ہے وہ شخص جو ایسی بات کا دعویٰ کرے جو کتاب، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، ہم اس کی بھی تصدیق نہیں کرتے. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، اور ہم اہل سنت و جماعت کو حق اور صواب یعنی درستگی پر مانتے ہیں. وَالْفُرْقَةُ زَيْغًا وَعَذَابًا، اور فرقہ واریت کرنا، فرقوں میں بڑھ جانا، اس کو ہم عذاب اور گمراہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کا دین جو ہے وہ آسمان اور زمین میں ایک ہی ہے. وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَام، اور وہ اسلام کا دین ہے. کما قال اللہ تعالی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وقال اللہ تعالی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. وَهُوَ بَيِّنُ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، اور دین اسلام جو ہوتا ہے غلو اور تقصیر، کمی اور زیادتی کے درمیان ہے. وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، تشبیہ و تعطیل کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، یہ دو فرقے ہیں، مشبہہ اور معطلہ. یہ تشبیہ والے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں. تعطیل والے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو بنانے کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد وہ معاذ اللہ فارغ ہو گیا اور وہ اب اسے کوئی کام نہیں ہے، تو تعطیل کا کہ وہ قائل ہیں. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، اسی طرح ہم جبر و قدر کے درمیان ہیں. جبریہ فرقہ، قدریہ فرقہ. جبر والے کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. قدریہ والے کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ، اور ہم امید اور خوف کے درمیان ہیں. فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، یہی ہمارا دین، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وَنَحْنُ بُرَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، اور ہم ہر اس شخص سے بری و ذمہ ہیں کہ
وَنَحْنُ بُرَاءُ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور ہم جو ہیں وہ ہر اس شخص سے بری ہیں اللہ کی طرف، یعنی ہم جو ہے وہ ایسے شخص سے بری ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں کہ جو مخالفت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی کہ جن کا ہم نے ذکر کیا اور جنہیں ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُثَبِّتُنَا عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، وَيَخْتِمُ لَنَا بِهِ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، وَيَعْصِمُنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور مختلف قسم کی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اور والآراء المتفرقۃ، اور مختلف قسم کے جو آراء ہوتے ہیں ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی بچائے، والمذاہب الردیتی، اور جو فضول مذاہب اور طریقے ہیں ان سے بھی ہمیں بچائے، مثل المشبہۃ والمعتزلۃ والجہمیۃ والجبریۃ والقدریۃ وغیرہم من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، جیسے کہ مشبہہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، جہمیہ ہو گئے، جبریہ ہو گئے، قدریہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہیں، وہابیہ، دیابنہ، روافظ، یہ جتنے بھی ہو گئے، ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے جنہوں نے سنت و جماعت کی مخالفت کی، وَاتْبَعَ الْبِدْعَةَ وَالضَّلَالَةَ، اور ایسے لوگ جنہوں نے بدعت اور گمراہی کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءُ، اور ہم ان سب سے بری الذمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالُ وَأَرْدِيَاءُ، اور یہ لوگ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور اردیہ، ردی ان کی جمع ہے یعنی بیکار ہیں، وباللہ العصمۃ والتوفیق، اور اللہ ہی کی طرف سے توفیق بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ ہی ساری چیزوں کو بہتر جاننے والا ہے، وإلیہ المرجع والمآب، اور اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے اور انجام بھی اسی کی طرف ہے۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختصراً ان عقائد کو بیان فرمایا اور ان کی جو ہے وہ مختصراً گفتگو فرمائی۔ تو ان کے جو حوالے ہیں اور ان کی جو تفصیل ہے وہ دیگر کتب فقہ میں آپ کو، کتب کلام میں آپ کو ملے گی، ایک ایک جملے پر پورا کلام موجود ہے، ایک ایک جملے پر دلائل موجود ہیں ہمارے پاس، چونکہ یہ ایک متن ہے، اور جیسے ہم المعتقد پڑھ رہے ہیں، المعتقد میں کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر دلائل ہیں، یہ بات بارہا ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کو تفصیل طلب کرنی ہے تو وہ پھر بڑی سے بڑی کتابوں کی طرف جائے، غور و فکر کریں، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ الکریم اسے کئی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج یہاں پر اس کا اختتام ہوا، تو پھر انشاءاللہ الکریم ہم آگے اب شامی کو شروع کرنے جائیں گے للبنات کے لیے، اور جو اس کا نصاب ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جو بھی اس میں نصاب کے معاملات ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے انداز میں حل کرتے ہوئے چلیں، اور جو بھی معاملات ہوں ان کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے، کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، سوال؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟
اگلی کتاب کون سی شروع کرنی ہوگی تاکہ اس کا اہتمام کر لیا جائے؟